بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ آج 11 ربیع الاول اور جمعے کا مبارک دن ہے، اور ماہ ربیع الاول کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی حاجت پوری کروانے کے لیے لاکھوں دعائیں مانگی، بہت سے عاملوں کے پاس گئے، بہت سے بزرگوں سے دعائیں کروائی، لیکن پھر بھی ہماری حاجات پوری نہ ہو سکی، تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے پاس ایک بڑا زبردست موقع ہے اپنی تمام جائز حاجات کو پورا کروانے کے لیے۔ آج کی ویڈیو میں مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کریں گے، اگر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو یقین کامل سے پڑھ لیا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کی حاجت پوری ہونے کو نہیں روک سکتی۔ انشاءاللہ آپ کی دعا عرش معلیٰ تک پہنچ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ ویڈیو کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ اگر آپ کی آسمان کے ستاروں سے زیادہ حاجات ہیں، ریت کے ذروں سے زیادہ کوئی بھی ضرورت ایسی ہے جو پوری نہیں ہوتی۔ اب حاجات کا دائرہ کار بہت زیادہ وسیع ہے، کہیں بیماری ہے، کہیں رشتوں کی بندش کا کھولنا ہے، تو کہیں آپس میں ناراضگی کو ختم کرنا ہے، کہیں بے روزگاری کے مسئلے مسائل ہیں، اور کہیں جادو جنات کی معاملات ہیں، اور کہیں گھریلو لڑائی جھگڑے ہیں، اور کہیں اولاد کی نافرمانی کے سبب ہیں۔ اس طرح مختلف قسم کے بہت سارے ایسے واقعات اور ایسی حاجات و ضروریات انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لاحق ہوئی ہیں، کہ جو بڑی تگ و دو، بڑی جستجو، بڑی تتبع، بڑی تلاش کرنے کے باوجود بھی وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتی۔ اور بعض اوقات تو انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ بالکل نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور جب انسان مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے تو میرا اللہ اس کا بازو پکڑ لیتا ہے۔ اب اس کا بازو کیوں تھامتا ہے؟ گرتے گرتے انسان کو میرا اللہ پکڑ لیتا ہے، اس کو تھام لیتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ ایک ایمان والے بندے کو، ایک مومن بندے کو کبھی بھی مایوس ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ کہ اللہ کی ذات عالی جس نے پیدا کیا ہے، جس نے بنایا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار و محبت کرتا ہے، جس کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی ذات عالی سے یہ فرمایا تھا کہ یا اللہ، کافروں کا ایک بھی گھر زمین پر مجھے نظر نہیں آنا چاہیے، اس طرح ان کو تباہ و برباد کر دے۔ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ نوح جاؤ فلاں علاقے میں، وہاں پہ جا کے مٹی کے برتن بناؤ۔ اب بنا تو لیے بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے۔ برتن بنانے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ نوح ان سب کو توڑ دو۔ فرمایا یا اللہ، میں نے بڑی محنت سے بنائے ہیں، اب جی نہیں کرتا کہ میں ان کو توڑوں، میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان کو توڑوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نوح، میں تو 70 ماؤں سے زیادہ ایک بندے سے پیار کرتا ہوں، آپ مجھے کیسے کہہ رہے ہو کہ ان سب کو ختم کر دو، ان سب کو تباہ و برباد کر دو؟ اے نوح، میری تبلیغ کرو، میرا پیغام لے کر ان کے پاس جاؤ، ان کو وعظ و نصیحت کرو، کیا پتہ یہ بندے تیری بات مان جائیں، کیا پتہ یہ میری تابع داری میں آ جائیں۔ تو وہ اللہ ایک انسان کو، ایک ایمان والے بندے کو بلا مایوس ہونے دیتا ہے، بلا وہ گرنے دیتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ صرف اور صرف ہمیں اللہ کی ذات عالی سے رجوع کرنا ہے، صرف اور صرف ہمیں اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے، صرف اور صرف ہمیں اپنے رب کو راضی کر لینا ہے۔ جب رب راضی ہو جائے گا تو پھر سارے معاملے آپ کے حل ہو جائیں گے، ساری حاجات آپ کی پوری ہو جائیں گی، چاہے رشتوں کے معاملات ہوں، چاہے روزی کے معاملات ہوں،
چاہے بیرون ملک سفر کے معاملات، جو کچھ بھی ہے، الغرض اللہ کی ذات عالی آپ کے سارے مسئلے مسائل حل فرما دے گا جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ اور اگر اللہ کی ذات عالی کی طرف رجوع نہ ہوا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے ابن آدم ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے، اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دیا تو میں وہ کروں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان نہ کیا، میں تجھے تیری چاہت میں رکھ کر اتنا تھکاؤں گا، پھر آخر میں ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم ابتدا میں ہی وہ کام کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، کہ جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہمیں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، دل میں خیال آئے میرا اللہ فوراً ہمارے دل سے اٹھی ہوئی اس دستک کو، اس آواز کو فوراً قبول کر لے۔ تو آج جمعۃ المبارک، پھر ربیع الاول کے مہینے میں جمعۃ المبارک آ جانا، یہ ہمارے لیے اور باعث صد افتخار ہے۔ اور پھر سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کی رات بھی ہے، پھر دونوں مواقع ہیں، دن کو بھی عمل کر سکتے ہیں اور رات کو بھی عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کا کیا کرنا ہے؟ حاجت کے حل کے لیے عمل عرض کرنے سے پہلے ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے کہ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا، اور آپ کی برکت سے ہماری پوری ٹیم کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ وظیفہ ہے حاجات کو اللہ کی ذات عالی سے پورا کروانے کا، اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس میں ہم وظیفہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری تمام ضروریات کو، تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو، تمام مسئلے مسائل کو حل فرما دے۔ اور یہ جمعے کا سارا دن آپ کے پاس، ساری رات آپ کے پاس، دن بھی آپ کے پاس ہے، رات بھی آپ کے پاس ہے، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بس دل میں یہ خیال کرنا ہے کہ یا اللہ میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے۔ اب عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ میں نے عرض کیا کئی بار آپ کو کہ ہم کہیں یا نہ کہیں، آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی ذات عالی اتنا تو خوش ہوتا ہے کہ عمل کے اوپر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ کیا بندے، جو تو مانگ رہا ہے، جو تو چاہتا ہے، جس مسئلے کے حل کے لیے میرے سامنے تو نے دامن پھیلایا ہے، میں تیرا وہ مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ تو درود پاک آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار، جتنا آپ سے ہو سکے آپ وہ پڑھنا ہے ضرور۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی حاجت کو اپنے دماغ میں لے کے آنا ہے کہ میرا فلاں مسئلہ ہے، اس کے حل کے لیے میں یہ عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ اللہ کی ذات عالی کے یہ 2 نام ہیں، 2 نام، ان دونوں کو صرف اور صرف آپ نے 31 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 31 مرتبہ۔ اب یہ 2 نام کیا ہیں؟ یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ یہ 2 اللہ کی ذات عالی کے نام ہیں، ان دونوں ناموں کو اکٹھا ملا کر ایک شمار کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ یا حنان یا منان 1، یا حنان یا منان 2، یا حنان یا منان 3، اس طرح کر کے آپ نے 31 مرتبہ پڑھ کر اللہ کی ذات عالی سے دعا کر لینی ہے۔ اور دعا بھی ایسی حضوری کے ساتھ کرنی ہے، عاجزی کے ساتھ کرنی ہے، آپ کا دل آپ کو آواز دے کہ بھئی جو تو مانگ رہا ہے اللہ نے تجھے دے دیا ہے۔ جب اس ترتیب کے ساتھ آپ اللہ کی ذات عالی کو منانے کی کوشش کریں گے،
انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو بے پناہ عطا فرمائے گا۔ جی تو الحمدللہ مفتی صاحب نے ربیع الاول کے دوسرے جمعے کا ایک بڑا ہی باکمال عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ کسی بھی حاجت کو پورا کروانے کے لیے آپ یہ عمل دن کو کریں، رات کو کریں، جب آپ کو موقع ملے اس عمل کو ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔